اللہ الرحمن ناول فگار عشقم اسکلم زویا لیاقت قسط نمبر 3 ہے ڈیر یو آئی سویر آج میں جان لے لوں گا تمہاری کسی زخمی شیر کی طرح وہ اسے کاندھے سے پکڑتے ہوئے دوڑا تھا۔ اسے غصے کی شدت صف گرفت کی صورت میں تعبیر نے اپنے کندھوں پر محسوس کی۔ تعبیر نے خوف سے آنکھیں مینچی تھیں۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اسے دونوں کندھوں سے پکڑتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اتارو اسے، واپس کرو مجھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے تعبیر کی طرف ہاتھ بڑھایا دوپٹہ لینے کے لیے۔ تعبیر نے دوپٹے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوف سے سر کو نام میں جنبش دی تھی۔ آئی سیٹ، دوپٹہ دو مجھے۔ وہ سرخ انگار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ تعبیر ڈرتے ہوئے پیچھے دیوار سے لگی تھی۔ تو تم چاہتی ہو یہ میں اپنے طریقے سے واپس لوں؟ وہ سرد لہجے میں اس کے دائیں بائیں جانب دیوار پر رخت رکھتے ہوئے فرار ہونے کے راستے بند کرتے ہوئے گویا ہوا۔ ایسا مت کریں سر پلیز، وہ کانپتی آواز میں اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر یکدم خوف سے نظریں جھکا چکی تھی۔ آج تک پچھلے 3 سالوں میں آپ جو کچھ کرتے آئے ہم نے برداشت کیا، ایک سوال تک نہیں کیا۔ ہم خود کو آپ کا گنہگار تک مان بیٹھے تھے کہ شاید یہ ہم سے جانے انجانے میں کچھ ایسا ہوا جس کی قیمت، جس کا گناہ کا خمیازہ ہم آج اس صورت میں بھگت رہے ہیں۔ نظر جھکاتے ہوئے وہ بولتی گئی اور وہ سپاٹ نظر سے لاب پیچھے اسے دیکھ رہا تھا اور خاموشی سے سن رہا تھا۔ آپ نے ہمیں تھپڑ تک مارے، ہمیں مینٹلی ٹارچر کیا، ہم تب کچھ نہیں بولے، لیکن آج آپ ہمارے گلے سے ہمارا دوپٹہ مانگ رہے ہیں جو آپ کو کبھی نہیں دیں گے ہم۔ وہ نظریں اٹھاتے ہوئے اس کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی تھی۔ وہ سعد نظر سے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی ہمت کی داد دے رہا تھا۔ اتنی کمزور بھی نہیں تھی وہ۔ پوری دنیا مرجان کاظمی کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے سے خوف کھاتی تھی۔ آج ہمیں جواب چاہیے، کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں آپ ہم سے؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہمیں؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ قصور کی بات کرتی ہو تم؟ قصور میرا بھی نہیں تھا، قصور میری فیملی کا نہیں تھا، وہ کڑک دار لہجے میں بولا تھا۔ اس کی قہر برساتی نظردھاڑ پر تعبیر کانپی تھی۔ تعبیر کی ہمت جواب دے گئی تھی، اس کا کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ پیرالائز ہو رہی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جانتی ہو تمہارے باپ نے کیا کیا؟ تمہارے باپ نے میری ہنستی کھیلتی فیملی اجاڑ دی، اور جانتی ہو کیا کیا؟ ایک 10 سال کے لڑکے سے اس کی فیملی، اس کی کل کائنات چھین لی۔ ایک 10 سالہ لڑکا اپنی آنکھوں سے اپنا جلتا گھر دیکھتا رہا، اپنوں کی دردناک چیخیں سنتا رہا، لیکن کچھ نہیں کر پایا۔ مٹھی بھینجتے ہوئے وہ دیوار پر زور سے مارتے ہوئے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالوں میں سختی سے انگلیاں پھنساتے ہوئے وہ اسے نفرت سے دیوار سے لگا چکا تھا۔ جس انسان نے دولت کے کئی معصوم جانوں کو موت کی نیند سلوا دیا، کیا میرا اتنا حق نہیں بنتا کہ میں اس کی اکلوتی بیٹی کو ٹارچر کروں؟ اس کے چہرے کو ہاتھ سے جکڑتے ہوئے وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اکلوتی؟ تبسم آپی، وہ ٹھیک ہے، ڈیڈ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پیرالائز ہوتی خوف سے دوبارہ بے ہوش ہوئی تھی، جبکہ وہ ایک نام مرجان کاظمی کے دل کی دھڑکن بڑھا چکا تھا۔ ڈیم اٹ، اٹھو۔ اس کے چہرے کو سختی سے تھپ تھپاتے ہوئے وہ بے چینی سے گویا ہوا۔ ندیم، ڈاکٹر کو بلاؤ ابھی۔ ندیم خود ڈاکٹر کو لینے چلا گیا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ۔ بلیک گلاسیں لگاتے ہوئے وہ ایک بیگ کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آئی تھی۔ سلیو لیس بلیک شرٹ، نیچے بلیک سٹائلش پینٹ، ریڈ ہائی ہیلز، کندھے تک آتے گولڈن بال، دودھیا رنگت، چہرے پر ڈھیر سارا میک اپ تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا۔ ڈارک لپسٹک اسے لائٹ سے زیادہ ڈم دکھا رہی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا پاکستان آنے سے بے وقوف لڑکی، اسے کسی نے کھینچ کر وائٹ مرسیڈیز میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈیڈ سے ملنا تھا انکل، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ میرا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ کا نمبر بند تھا۔ واٹ دی ہیل از رانگ ود یو یار؟ وہ گلاسیں اتارتے ہوئے غصے سے بولتے، جس پر اس کی سیاہ آنکھیں واضح ہوئی تھیں۔ بے وقوف لڑکی، تم کچھ نہیں سمجھتی ہو، تم نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ڈرائیور، تم ہوٹل کی طرف چلو اور تم وہاں پہنچنے تک ایک لفظ نہیں بولو گے۔ وہ واٹ ایور کہتے ہوئے آنکھوں پر دوبارہ گلاسیں لگا چکی تھی۔ گاڑی تیز سے روڈ پر دوڑی تھی۔ کاظمی مینشن۔ ڈیڈ ہماری بات سنیں نا پلیز، زونی نے منور صاحب کو گلے لگاتے ہوئے خفگی سے کہا۔ یس مائی پرنسس۔ منور صاحب نے فائل سائڈ پر رکھتے ہوئے پوری توجہ بیٹی پر مرکوز کی تھی۔ ڈیڈ ہمیں کچھ چاہیے اور وہ ہمیں صرف آپ لا کر دے سکتے ہیں، زونی نے منور صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے لاڈ سے کہا، جس پر منور صاحب کو بیٹی پر راج کر پیار آیا تھا۔ ہماری پرنسس کو کیا چاہیے؟ بولے ہم ابھی لا کر دیتے ہیں۔ سچ؟ زونی خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، ہاں بالکل ابھی۔
पहले कभी आपको मना किया है? बोले आपको क्या चाहिए बच्चे? डैड हमें मरजान चाहिए, हमें बहुत प्यार करते हैं उनको, आप हमें मरजान ला कर दें बस। उसकी फरमाइश पर मुनव्वर साहब कदरे संजीदा हुए थे। तो ये तो अच्छी बात है ना, हमारी बच्ची शादी के बाद भी हमारे साथ ही रह जाएगी। और जहाँ तक मरजान को मनाने की बात है, वो मुनव्वर की बात कभी नहीं टालेगा। वो जैसे ही घर आ रहे हम दोनों उससे बात करेंगे और इसी हफ्ते अपने बच्चे की एंगेजमेंट कर देंगे। खुश? कशमला बेगम ने रूम में आते हुए कहा, जबकि मुनव्वर साहब काफ़ी संजीदा लग रहे थे मगर कुछ बोले नहीं थे। जोनी ने खुशी से चहकते हुए कशमाला बेगम को गले लगाया था। आफरीन बेगम दरवाजे से ही वापस लौट गई थी बगैर कुछ बोले। वो आपदिदा हो गई थी, उनकी आंखों में आंसू थे। क्या मैं अपनी औलाद, अपने सगी बेटी का फैसला करने में मामूली राय देने का भी हक नहीं रखती? वो आंसू पूछते हुए खुद को कमरे में बंद कर चुकी थी। मरजान चीज़ें चेंज करने के बाद सीधा ताबीर के रूम में आया था। डॉक्टर उसकी नब्ज देखकर चेकअप के बाद नदीम से कुछ कह रहे थे, जबकि फरजाना ताबीर के पास बैठी उसे हमदर्दी की नज़र से देख रही थी। इनको फोबिया हो सकता है, जिस तरह आपने बताया, उनका बार बार फेंट हो जाना, वजूद का कांपना, सर चकराना, पसीना आना, ये खौफ की वजह से है। और ब्लड प्रेशर भी बहुत गिर गया, डिप्रेशन की वजह से। ये कुछ दवाएं हैं, उन्हें वक्त पर देते रहिएगा। नदीम डॉक्टर को लेकर बाहर चला गया था, जबकि मरजान छोटे छोटे कदम लेता हुआ ताबीर तक आया। वो अभी तक बेड पर बेहोश पड़ी थी। ये क्या कर रहे हो आप? फरजाना ने घबरा कर मरजान से पूछा और खौफ से बेड से उतरी थी। मरजान अजीब किस्म की वायरस ताबीर की कलाई पर बांध रहा था और पैरों में भी बांधी थी। अगर आपसे देखा नहीं जाता तो बाहर वेट करें। वो चेयर खींचकर ताबीर के बराबर रखते हुए सद लहज में बोला था। फरजाना घबराते हुए फौरी तौर पर बाहर निकल गई थी। वो एक नज़र संजीदगी से उस बेहोश पड़ी लड़की को देखते हुए पॉकेट से एक रिमोट कंट्रोल निकाल चुका था। सॉरी प्रिंसेस, बट वी कप नाउ। उसने एक बटन दबाते हुए उसकी जानिब देखा। ताबीर का पूरा वजूद लर्ज उठा था। आंसू उसकी आंख से बहते हुए कुशन में जज़ब हुए थे। उसका पूरा वजूद करंट पर कांप उठा था। बहुत बेहिस इंसान है आप। ताबीर की भर्राई हुई आवाज़ और टूटे बिखरे लहजे पर वो उसके पास चेयर पर बैठा था। तबस्सुम कौन है, कहाँ जानती हो? उसके बारे में सब बताओ, वरना आज इन शाग से तुम्हारी जान निकल जाएगी। उनका भी बता दूं ताकि उन्हें भी ऐसे टॉर्चर करो। वो नफरत भरी नज़र से उसे देखते हुए बोली, जबकि उसने साध नज़र से उसे देखते हुए रिमोट का बटन दबाया। इस पर पहले से भी कई गुना ज़्यादा चार्ज ताबीर को छुआ गुजरा था। ताबीर ने आंखें मेजते हुए दर्द सहा था। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी तरह इनको टॉर्चर नहीं करने दोगी। वो दर्द से सिसकते हुए चीखी। वो गुस्से से रिमोट दीवार में मारते हुए उसे कंधों से जकड़ चुका था। उसकी सख्त उंगलियां ताबीर को अपने बाजू में धंसती हुई महसूस हुई। हमें नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है। अगर हमें मालूम भी होता हम फिर भी आपको हरगिज़ ना बताते। ताबीर ने उसकी हेजल ग्रे आंखों को देखकर कहा, जो सुर्ख होती जा रही थी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। पहले इस मामले में बेहद ख़राब हूँ। इससे पहले मेरी बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो जाए। सब बता दो। कहर बरसाती नज़र से वो उसके कंधों पर गिरफ्त सख्त करते हुए गोया हुआ। ताबीर ने पहली बार उसकी आंखों को इतने करीब से देखा था। बेहद हसीन थी उसकी आंखें, एक एक नकोश। लेकिन इस वक्त को वो क्या सोच रही थी? वो उसे सख्ती से छोड़ चुका था। ताबीर का सर बेड के ग्राउंड से लगा। वो सिसकी थी। वो जानने के लिए एक कदम पीछे हटा जब ताबीर ने उसका हाथ अपने कांपते हुए हाथों से थामा। वो संजीदगी से रुका था। उसकी आंखों में देखते हुए आकर क्यों रोक रही थी उसे? मुबारक हो आपको, आप मेरा सबसे बड़ा खौफ बनना चाहते थे ना, आप बन गए सर। मेरा सबसे बड़ा डर जो मुझे मौत के करीब ले जाएगा, एकदम से पीछे खींच लेता है, मुझे जिंदगी और मौत के बीच रखता है। वो सिसकते हुए बोली। मरजान ने सख्त से आंखें भींची थीं। कुछ देर वो उससे आंखें मिलाने की नाकाम कोशिश करता रहा, मगर फिर नफरत से उसका हाथ झटकते हुए कमरे से जा चुका था। ताबीर ने होंठों को सख्ती से कुचला और रोते हुए कुशन में सर दिया। कुशन ने उसकी दर्द से भरी चीखें अपने अंदर समोई थी। फाइनली हैंडसम, तुम मेरे होने वाले हो, सिर्फ मेरे। सोनी ने मोबाइल पर मिर्जान की फ़ोटो देखते कहा, तुम मेरी जिद, मेरी तलब, तुम्हें कब से पा लेना चाहती थी मेरी जान, और अब दूरी नहीं। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हारी आंखें, उफ खुदा कितनी खूबसूरत से बनाया होगा तुम्हें मिर्जान। सोनी ने मोबाइल को सीने से लगाते हुए खिलखिला कर कहा, दीवानी हूँ मैं तुम्हारी मिर्जान। कई साल वेट किया इस दिन के लिए। मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मिर्जान काज़मी, मेरे बन जाओ। वो उस फोटो सीने से लगाकर सो गई। रात 2:30 फार्म हाउस। ताबीर फजाना का हाथ पकड़ते हुए उसके सारे बाहर आई थी।
وہ سنجیدگی سے گارڈز کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے گیٹ کے ٹھیک سامنے 5 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک بلیک مرسڈیز تھی جس کے آگے اور پیچھے 2 کاریں تھیں جو شاید سیکورٹی کی تھیں۔ چلے مس، گارڈ نے تعبیر کے برابر رک کر کہا۔ تعبیر نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو مرسڈیز میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے پیچھے مڑا۔ ایک سرد نظر اس نے تعبیر پر ڈالی تھی۔ وہ ہوٹ بھیجتی ہوئی پزل سے گارڈ کے پیچھے چال رہی تھی۔ گارڈ مرسڈیز کا پچھلا دروازہ کھول چکا تھا۔ تعبیر کی دھڑکن بڑھی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی مرسڈیز میں بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہاں جانا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اسے بس حکم دیا گیا تھا کہ ہم چل رہے ہیں، اور وہ کسی قیدی غلام کی طرح سر کو خم دیتی ہوئی حکم پر عمل پیرا ہو بیٹھی تھی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر شان سے براجمان تھا۔ آگے کی 2 گاڑیاں اس کے اشارے پر چلی تھیں۔ تعبیر کے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ اب راستہ سنسان ہو چکا تھا۔ یہاں آبادی بالکل نہیں تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ سڑک پر بس گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس جل رہی تھی۔ رکو، وہ کوئی آواز محسوس کرتے ہوئے کار رکوا چکا تھا۔ یکدم کار کو بریک لگی تھی۔ تعبیر کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ڈیم اٹ، گیٹ آؤٹ آف دی کار امیجیٹلی۔ ڈرائیور مرجان کی کار پر کار روکتے ہوئے باہر نکل کر اس کی سائڈ کا گیٹ کھول چکا تھا۔ بیپ بیپ، تعبیر کا دل حلق میں آیا تھا۔ وہ جلدی سے کار سے نکلتے ہوئے تعبیر کو جھٹکے سے کار سے نکال چکا تھا۔ سامنے اور پیچھے کی 2 کاریں بلاسٹ ہوئی تھیں۔ تعبیر نے خوف سے بھاگتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی۔ مرجان نے اسے زوردار جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ان کے ٹھیک پیچھے مرسڈیز بلاسٹ ہوئی تھی۔ اندھیرے میں 5 جلتی ہوئی گاڑیوں نے دن سی روشنی پیدا کر لی تھی۔ ڈرائیور نے فوراً فون نکال کر کہیں کال کی تھی، جبکہ ان پر ایک دم سے چاروں اطراف سے فائر ہوئے تھے۔ ڈرائیور سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساکت ہو کر سڑک کے بیچوں بیچ گرا تھا۔ تعبیر اس کے سخت وجود کو دیکھ کر چیخی۔ وہ حالات کے نزاکت بھانپتے اسے لے کر کسی چیز کے آسرے میں آنا چاہتا تھا۔ چاروں طرف سے بلیک سوٹ میں ملبوس گارڈز نے ان پر فائرنگ کی تھی۔ ہم مار جائیں گے، ہمیں مار دیں گے سب، تعبیر نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ وہ ایک درخت کے چوڑے تنے کی پناہ میں تھے۔ وہ سنجیدگی سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔